تقلید و اجتہاد میں اعتدال، اور ارجاء اور اعتزال میں اعتدال، رفض و خروج میں اعتدال، ارجاء و اعتزال میں اعتدال، اور جبر و قدر میں اعتدال، اور تقلید و اجتہاد میں اعتدال، اور شریعت اور طریقت کی جامعیت، یہ خصوصیات ہے دارالعلوم دیوبند۔ اور یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ در حقیقت میں تکرار کر رہا ہوں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان کا۔ ہجرت کر کے جب پاکستان تشریف لے آئے سن 1948 میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہم سب اہل خانہ، تو 13 سال کے بعد دیوبند جانا ہوا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً سن 60 تھا، یہ 60 یا 61۔ تو میں یہاں تخصص فی الفتہ میں طالب علم تھا، اور 2-3 اسباق بھی میرے سپرد ہو گئے تھے پڑھانے کے۔ اسی زمانے میں والد صاحب دیوبند تشریف لے گئے تو میں بھی ساتھ تھا۔ تو ہر وقت مجمع رہتا تھا بزرگوں کا، علماء کا، ہندوستان سے ایک جمع غفیر علماء کا، پورے ہندوستان کے کونے کونے سے یہ معلوم ہو کر کے والد صاحب دیوبند تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ دیوبند میں جمع ہو گیا تھا، اور ہر وقت ہجوم تھا علماء کا، بزرگوں کا، اہل فتویٰ کا خاص طور سے، وہ استفادے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا ارشد مدنی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت دے، وہ ہمارے بچپن کے لڑکپن کے ساتھی ہیں۔ ہم نے بہت سے کھیل بھی ساتھ کھیلے ہیں، تو گلی ڈنڈا بھی ہم نے ساتھ کھیلا ہے۔ تو خیر، وہ اس سال میں غالباً موقوف علیہ کے درجے میں پڑھ رہے تھے، یہ دورے میں، تو انہوں نے اصرار کر کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام رکھوایا دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں، تاکہ علماء سے اور تمام طلبہ اور اساتذہ سے والد صاحب کا خطاب ہو۔ بہت قابل دید منظر تھا وہ، ہندوستان بھر کے چیدہ علماء جمع تھے، دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ کرام جمع تھے، اور تمام طلبہ۔ دارالحدیث میں یہ تھا، اور مولانا ارشد مدنی، اچھا اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نیا آیا تھا، دیوبند بھر میں صرف 1-2 آدمیوں کے پاس تھے، اتنا بڑا ہوتا تھا وہ اس زمانے میں، تو مولانا ارشد مدنی کے پاس تھا، تو انہوں نے اس کو ریکارڈ کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ تو جس مسند پر بیٹھ کر درس حدیث ہوتا تھا دیوبند میں دارالحدیث میں، اسی تختی پر، اسی تخت پر، چوکی پر والد صاحب نے بیان شروع کیا، اور آغاز یہاں سے کیا کہ آپ حضرات شاید مجھ سے یہ توقع کر رہے ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی ایسی علمی تحقیق پیش کروں گا جو آپ حضرات کے لیے نئی ہو۔ ممکن ہے آپ حضرات میں سے کچھ حضرات یہ توقع کر رہے ہوں، اور میرا نفس بھی مجھے اسی طرف لے جا رہا ہے، میرا نفس بھی مجھے اسی طرف لے جا رہا ہے، لیکن یہ گناہ میں نے کسی دارالحدیث میں کسی چوکی پر بیٹھ کر برسوں کیا ہے۔ یہ گناہ میں نے کسی دارالحدیث میں دارالعلوم دیوبند کسی چوکی پر بیٹھ کر برسوں کیا ہے۔ ابو داؤد کا درس ہوا کرتا تھا دیوبند میں، ابو داؤد پڑھاتے تھے، تابعی پڑھاتے تھے، جب دارالعلوم سے مستعفی ہوئے
فرمایا کہ یہ گناہ میں نے اسی دارالحدیث میں اسی چوکی پر بیٹھ کر برسوں کیا ہے، مگر اب میں اللہ سے توبہ کر چکا ہوں۔ میں اس گناہ سے الحمدللہ توبہ کر چکا ہوں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو اور آپ کے لیے نہیں ہو۔ میں تو آپ کے سامنے ایک بات سامنے کی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیوبند کس چیز کا نام ہے۔ دیوبند کس چیز کا نام ہے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیوبند کوئی بت نہیں ہے جس کی پرستش ہمیں کرنی ہو، دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت سے کوئی الگ حیثیت رکھتا ہو۔ دیوبند نام ہے اس اعتدال کا اور توازن کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور سنت سے امت کو ملا، اور پھر وہ یہ الفاظ فرمائے کہ دنیا دارالعلوم دیوبند نام ہے اس رجز و خروج کے درمیان اعتدال کا، ارجاء و اعتزال کے درمیان اعتدال کا، جبر و قدر کے درمیان اعتدال کا، طریق اور اجتہاد و تقلید کے درمیان اعتدال کا، اور شریعت و طریقت میں جامعیت کا، اور اس سب کا حاصل ہے سنت، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا، اور یہ بات بار بار ہم یہاں بھی سنتے تھے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ دیوبند کی خصوصیت صرف علم کی گہرائی نہیں ہے، بلا شبہ علم کی گہرائی بھی دیوبند کی بہت بڑی خصوصیت ہے، لیکن وہی صرف خصوصیت نہیں، اور اس وجہ اس کی ہے کہ فرمایا کہ دیوبند کے زمانے میں قائم ہوا اور اس کی خدمات پھیلی، جامعۃ الازہر بھی وہاں موجود تھا مصر میں۔ علم کی گہرائی کے اعتبار سے اور وسعت علمی کے اعتبار سے جامعۃ الازہر کو ہم کم نہیں کہہ سکتے، لیکن دارالعلوم دیوبند کی خصوصیت منحصر نہیں ہے صرف علم کی گہرائی اور وسعت میں، بلکہ جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ علم کے ساتھ عمل، ظاہر کے ساتھ باطن، شریعت کے ساتھ طریقت، یہ ملاپ ان چیزوں کا مل کر دیوبند ہے، اور اسی کے مجموعے کا نام اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور اسی کا یہی حاصل ہے اتباع سنت کا۔ اعتدال اور توازن کسی چیز میں اس سے بہتر ہو نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو حاصل ہوا۔ فرمایا کہ یہ خصوصیت کہ علم کی گہرائی کے ساتھ اعمال باطنہ اور اخلاق باطنہ کے اندر بھی کمال ہو، یہ رنگ تھا صحابہ کرام کا، اور یہ بات دیوبند کے اندر ہے اور دنیا میں کسی اور جگہ ہم کو نہیں ملتی، یہ جانچی ہے۔ اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا کا مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے۔ جس سال دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی اسی زمانے میں ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہم سبق تھے، دورہ ساتھ کیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، مرید خاص تھے،
انہی کے نام پر دارالعلوم کی اس مسجد کا نام باغ یاسین رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے، والد صاحب سے سنا ہم نے، میں نے اپنے دادا کی زیارت نہیں کی، میری ولادت اسی سال ہوئی جس سال ہمارے دادا کی وفات ہوئی، تو میں نے تو زیارت نہیں کی، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور اپنے گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے، بڑے بہن بھائیوں سے اور اپنی والدہ سے اور رشتہ داروں سے بہت واقعات ان کے سنے۔ تو حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے، میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے جب یہاں کے شیخ الحدیث اور محتمم سے لے کر چپراسی اور دربان تک ہر ایک صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا، صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا۔ یہ بات بھی میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنی کہ دن میں درسگاہوں سے اور طلبہ کے کمروں سے قال اللہ و قال رسول کی آوازیں آتی تھی، سبق پڑھنے پڑھانے کی آوازیں آتی تھی، اور رات کو طلبہ کے حجروں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور رونے کی آوازیں آتی تھی۔ جو صحابہ کرام کی شان بتائی گئی ہے کہ دن میں وہ فرسان تھے، شہ سوار تھے، جہاد میں شہ سوار ہوتے تھے، اور رات کو وہ رہبان ہو جاتے تھے، راہب بن جاتے تھے۔ یہ شان دارالعلوم دیوبند کے ان بزرگوں کو نصیب ہوئی، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نمونہ ہے جو مسلک دیوبند اور بزرگان دیوبند کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ یہ واقعہ آپ حضرات نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے سرور کونین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی گالی دے دی، تو علی مرتضیٰ کیسے برداشت کرتے، اس کو پکڑا، زمین پر پٹک کر زمین پر پھینکا، اس کے اوپر سوار ہوئے، خنجر نکالا اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ خلیفہ تھے، ان کو ولایت عامہ سے حاصل، فیصلہ کرنے کا اختیار سران تھا ان کو۔ میں ایک اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ عدالت کے فیصلے کے بغیر تو سزا جاری نہیں ہو سکتی۔ آج تک یہ بھی چل رہا ہے وہ کہ توہین رسالت کی، مار دو اس کو، فلاں کو مار دو، یہ کوئی قانون نہیں ہے شریعت کا۔ اگر کسی نے توہین رسالت کی، اس کو عدالت میں لایا جائے گا، اس کے جرم کو ثابت کیا جائے گا، اور اگر ثابت ہو جائے گا کہ اس درجے کی اس نے صراحتاً توہین کا ارتکاب کیا ہے، قتل کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو اور مجھے حق نہیں اس کو قتل کرنے کا، مابرائے عدالت قتل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو چونکہ حاکم وقت تھے اور اقضاہم علی کا خطاب پائے ہوئے تھے، قاضی وقت بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، ان کے سامنے جرم کا ارتکاب کیا تھا، تو اس کو زمین پر گرایا اور سینے پر سوار ہو کر خنجر نکالا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اس نے سوچا کچھ مر تو رہے ہوں، اپنے دل کی بھڑاس اور نکال لی اس نے اور چہرے پر تھوک دیا، کرم اللہ وجہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خنجر روکا، چند سیکنڈ تحمل کیا اور
منظر پیچھے کر کے کھڑے ہو گئے. لوگ حیرت میں کہ ابھی تو قتل کر رہے تھے، جب منہ پر تھوکا تو چھوڑ دیا. پوچھا لوگوں نے، فرمایا کہ میں جب اس کو قتل کرنے کے لیے میں نے خنجر اٹھایا تھا، اللہ کے لیے میں قتل کر رہا تھا، خالص اللہ کے لیے. لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا اپنے نفس کے لیے. مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اب اگر میں نے مارا تو یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا. اس بات سے میں رک گیا. وہ یہودی اسی وقت مشرف اسلام ہو گیا. جس عظیم ہستی کے ادنا غلاموں کا یہ حال ہو کہ اتنے عظیم انسان ہوں وہ لوگ کہ اپنے دل پر ان کو اتنا قابو ہو، اور کتنا اخلاص کتنا تقوی ان لوگوں کے میں ہے، تو ان کے نبی کا کیا حال ہوگا. مشرف اسلام ہو گیا. یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن اسی واقعات کے اسی طرح کے واقعات صحابہ اکرام کے نمونوں کو زندہ کیا ہمارے بزرگان دیوبند نے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ واقعہ سنا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے تو کانپور کے مدرسے میں جا کر وہاں مدرس ہو گئے، اور نوجوانی کا زمانہ تھا، کافی عرصے وہاں تدریس کا کام کیا. وہاں کچھ اہل بدعت علماء بھی تھے،